بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ وائس ڈیجیٹل سے میں ہوں طارق جمال۔ تحریک پاکستان ہو یا ملکی سیاست یا انتخابی سیاست، پاکستان میں علماء، مشائخ اور سجادگان کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا، اور اس میں سیاسی ہو میدان یا دینی میدان، درگاہوں کی، آستانوں کی اہمیت اپنی جگہ آج بھی برقرار ہے، اور یہ پاکستان کے 80% آبادی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بری امام سرکار کے خانوادہ سے چشم و چراغ اور مشائخ پیس الائنس کے چیئرمین پیر سید محمد ہارون شاہ گیلانی صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے پاکستان میں ملکی سیاست، مشائخ کا کردار، اس سب پر بات کریں گے ہم پیر سید ہارون شاہ گیلانی صاحب سے۔ شاہ جی، ویلکم ٹو اسٹوڈیو۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ آپ یہ سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ آپ کی مشائخ پیس الائنس، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ آپ اس کے چیئرمین ہیں۔ مشائخ پیس الائنس کے اغراض و مقاصد وہی ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو بحیثیت رحمت للعالمین عطا فرمائے ہیں۔ وہی اغراض و مقاصد ہیں جو پاکستان کا آئین و منشور دیتا ہے، وہی اغراض و مقاصد ہیں جو پاکستان کی کسی بھی قومیت میں رہنے والے کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو تو اس کو ہم ہر وہ حقوق دیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت کے اندر بنی نوع انسان کو عطا فرمایا۔ یہ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا، یہ آپ کا جو مشائخ پیس الائنس ہے، یہ نام سے ایسے لگتا ہے کوئی الیکشن لڑنے کا بھی ارادہ ہے آپ کا؟ جی، الیکشن لڑنے کا ارادہ تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ جو اس میں سچے اور پاکستان محب وطن پاکستانی ہیں، جو انسانیت سے، اسلام سے محبت رکھتے ہیں، انشاءاللہ ان کو سپورٹ ضرور کریں گے، اور یہ ان کا جتانا ہی اولین ترجیحات ہوگی کہ پارلیمنٹ میں، ایوانوں میں جا کر وہ اس ملک کا نام روشن کریں۔ شاہ صاحب، یہ جو پچھلے دنوں 9 مئی کا سانحہ ہوا ہے، تحریک پاکستان میں علماء مشائخ کا ایک نمایاں کردار تھا، اور انہوں نے اپنا رول پلے کیا اور فرزندان اسلام کی قیادت کی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ آج آپ پاکستان کے حالات کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ سانحہ 9 مئی ہو گیا، کیا کبھی انہوں نے ایسا سوچا ہوگا کہ پاکستان کے یہ حالات ہوں گے؟ دیکھیے، پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی جو حدودیں ہیں، اور اس طرح سے جس طرح ہماری پاک افواج پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، تو نظریات کی حفاظت علماء، مشائخ، سجادگان، صاحبزادگان، صوفیاء، یہ ہستیاں کرتی ہیں۔ انہوں نے جب پاکستان بڑھا تو اپنے اپنے ادوار کے اندر پاکستان بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا، جو اکٹھے ہو کر انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، اور کئی ایک ایسے مشائخ بھی موجود تھے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کی کہ قائد کا ساتھ دیں اور ایک پاکستان کی تشکیل میں بڑھ چڑھ کے اپنا کردار ادا کریں، اور یہ کردار ادا ہوا، پاکستان بن گیا، اور ایک نعرہ لگایا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ادھورا لگا، اصل نعرہ ہے لا الہ، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد تو پتہ چل گیا، مطلب تو پتہ چل گیا، لیکن پاکستان کا جو مقصد ہے ایسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے نام پہ پاکستان بنا، جن کی نظریات کی وجہ سے، جن کی پیشن گوئیوں سے یہ خطہ ہے کفر کے درمیان میں ایک ابھر کے پوری دنیا کے خطے پہ چھا گیا۔ یہ تو بن گیا، بننے کے بعد مشائخ اپنے اپنے آستانوں میں چلے گئے، اپنی خانقاہوں میں چلے گئے، اپنی اپنی درسگاہوں پہ چلے گئے، اپنی مساجدوں میں جا کر دین کا احکامات کی ترجیح اور تشریح کرتے رہے۔ لیکن یہ سب کے سب جب اپنی اپنی درگاہوں میں چلے گئی تو مشائخ کا، علماء کی جو یکجہتی تھی وہ بھی اس طرح سے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ مختلف فقوں میں، مختلف فرقوں میں اور مختلف نظریات کی صورت کے اندر آپس کے اتفاق سے بہت دور ہو گئے۔ یہ وجہ ہوئی کہ جو مشائخ اور جو اولیاء اللہ، جو
علماء امت کو متحد اور جوڑ کر رکھتے تھے، انہوں نے جب یہ سمجھ لیا کہ اس وقت ان کا کوئی کردار نمایاں نہیں ہوگا، تو ایسے لوگ اس میں آگے جنہوں نے پاکستان کے عوام میں نفرتیں پیدا کی، پاکستان میں بسنے والوں کے درمیان میں نفاق پیدا کیا، اس اتحاد کا شرازہ بکھیر دیا، اور اپنی ذاتیات کے لیے، اپنے عروج کے لیے، اپنی نشستوں کے لیے انہوں نے پاکستان کے جو مضبوطی تھی، یہاں تک کہ جس کی وجہ سے، جن اداروں کی وجہ سے پاکستان کا پوری دنیا میں نام پیدا ہوتا ہے، جنہوں نے قربانیاں دی، ان کے اوپر حملے شروع ہو گئے، اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا جو آنے والی تاریخ میں کوئی فراموش نہیں کر سکے گا۔ شاہ صاحب، یہ جو پاکستان کی جب تحریک چلی تو مشائخ نے ایک پلیٹ فارم پہ قائد اعظم کی قیادت میں متحد ہو کر فرزندان اسلام کی رہنمائی کی اور ان کو لے کے آگے تحریک میں شامل کیا۔ تو آج جو ہے مشائخ کا کردار اپنی اپنی درگاہوں تک محدود رہ گیا ہے، اپنے اپنے حلقے کی حد تک محدود رہ گیا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ملکی سیاست میں ان کا کردار دیکھا جائے تو جو اس علاقے کی سیاسی شخصیات ہوتی ہیں وہ ان کی درگاہوں پہ جا کے درخواست کرتی ہیں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، وہ ان کی سپورٹ کر دیتے ہیں اور اللہ اللہ بات ختم۔ تو آج کے دور میں مشائخ کو کیا نیشنل لیول پہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ وہ صرف اپنی درگاہوں اور اپنے علاقائی سطح کے مسائل تک محدود رہ گئے، اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ جی، اس کی بنیادی وجہ تو یہی تھی کہ جب یہ الگ الگ ہو گئے، اپنی خانقاہوں تک محدود ہو گئے، یا کھلے الفاظ میں کہیں کہ اپنی اپنی ایک ایک اینٹ کی مسجدیں بنا لی اور اپنا کام کرتے رہے، لیکن جو امت کے اتحاد تھا اس کا شرازہ بکھرتا گیا، یہاں تک کہ سب نے اپنے اپنے راستے منتخب کر لیے اور مختلف پارٹیوں میں بٹ گئے، اور جو اتحاد جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیدا فرمایا تھا کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ شرازہ بکھرتا چلا گیا۔ اپنے آستانوں کو چلانے کے لیے جو روحانیت تھی، جو اس کا تقدس تھا، وہ دکانداری کی طرف بدلنے لگ پڑا، جس سے بہت سے فرقہ پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ ہم اپنی ملی یکجہتی سے ہٹ کر انفرادی سسٹم کے اوپر آگے رک گئے۔ اب ہونا اس سے اثر کیا ہوا کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے جب پاکستان ایک آواز ہو کے، ایک نعرہ لگا کے، ایک متحد ہو کر حاصل کیا تھا، وہ اتحاد ختم ہوا۔ اب یہ کام ان کی اولادوں کا ہے، اب کئی جنریشنز اس کے بعد آ گئی ہیں۔ یہ چیز سوچتے ہوئے کئی میرے ساتھی رفقا نے، میں نے خود جدوجہد کی کہ ایک ایسا الائنس بنے پورے پاکستان کے اندر جو صرف اولیاء اللہ، مشائخ، سجادہ گان، صاحبزادہ گان، مختومین، اس کے علاوہ سادات، امامین، ان سب کا ایک ایسا پلیٹ فارم بنے جو ایک ایسا لائحہ بنائے کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، ان میں ان کا وقار بلند رہے اور ان کی مشاورت ان کے لیے شامل حال ہو، اور پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے ہم آپس میں متحد ہو کر امن و امان کی فضا کو قائم کر سکیں۔ اس کے لیے کوئی آپ رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں؟ جی بالکل، الحمدللہ اس کے اندر رابطہ مہم جاری ہے، اور پچھلے دنوں سے ہم نے دفاع کنونشن بھی کروائے، اس میں یہ بھی بتایا کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ اس طرح سے حل نہیں ہو گئے، اس میں نفرتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو ہم نے علماء کو اکٹھا کیا، مشائخ کو اکٹھا کیا، کارنر میٹنگز کی، سیمینارز کیے۔ ان سیمینار اور میٹنگز کا رزلٹ یہ نکلا کہ آج ماشاءاللہ پورے پاکستان بھر میں مشائخ پیس الائنس کے کارکن، اس کا ساتھ دینے والے، اس کو چلانے والے، اس کی قیادت کرنے والے متحد ہیں، اور ایک آواز میں پورے پاکستان میں ساتھ یوں ہیں کہ ہم میں کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی معصیت نہیں، کوئی تعصب نہیں، گروہ بندی نہیں۔ انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے، پاکستان کے سبز ہلاری پرچم کے تلے ہم سب ایک ہیں۔ ہم اپنے اداروں کا احترام کرتے ہیں، اپنے سیاستدانوں کا احترام کرتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے، دعا بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ روحانی طریقے سے اتحاد اور قوت کے بل بوتے پر انشاءاللہ یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے، اور کرتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا۔